جہنم کی آگ کھولتا پانی، ایک ڈول پانی سمندروں میں ڈال دو، ساتوں سمندر کھولنے لگ جائیں گے۔ سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے، اس سے جو چنگاری نکلے گی ساتوں زمینوں کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ کیا حال ہوگا جو اس کے اندر جا رہے ہوں گے۔ بچو بچو اس کی نافرمانی سے، حرام راستوں سے بچو، غلط راستوں سے بچو، جھکو اپنے اللہ کے سامنے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ آج دیکھو جنت والے جا رہے ہیں، آگے آگے محمد مصطفیٰ کی سواری ہے اور اسی لگام بلال کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ کے لیے سواری لائی جائے گی اور آپ اس کے اوپر اس طرح بیٹھیں گے تو اس کی جو یہ لگام ہے وہ ایسے نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ لگام میرا نبی نہیں پکڑے گا، کوئی آوے گا، کوئی ڈرائیور آوے گا، کوئی کوچوان آوے گا جڑا رسی نپے گا۔ تو لہٰذا سارا ایمان والوں کا مجمع ایسے ہو جائے گا، کون ہے بھائی، یہ بھائی ہوں کون آ رہا ہے، بھائی کون آ رہا ہے؟ شاید ابو بکر آوے گا، سب تو بڑے صحابی، عمر آوے گا، عثمان آوے، علی آوے، حسن حسین آون گے کیوں جو بڑے پیارے۔ میرا رب کہے گا بلال حبشی کو لاؤ، اس کو یہ لگام پکڑاؤ۔ بلال حبشی کے ہاتھ میں لگام ہوگی اور میرے نبی سوار ہوں گے اور آپ کے ساتھ امت کے غریب لوگ آگے ہوں گے، مالدار لوگ پیچھے ہوں گے۔ جنت میں جا رہے ہیں پر سب تو پیچھے پھاڑی، اور غریب ریڑھی والے، رکشے والے جنہوں کو پوچھتا ہی کوئی نہ آئی، اے مؤذن، یہ مسجد کے امام خطیب، جن کو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ ساتھ ساتھ ہوں گے اور آپ دروازے پہ ایسے دستک دیں گے۔ اور آپ نے کہا جب میں وہ دستک دوں گا تو اس سے جو خوشنما آواز نکلے گی تم سارے وجد میں آ جاؤ۔ آپ نے کہا علی، علی سننا اس دن جب میں ایسے ایسے کروں گا تو ٹک ٹک نہیں ہوگی، اس سے ایک نغمہ نکلے گا، ایک میوزک نکلے گا، اور سارے باہر کھڑے جنتیوں کو وہ ایسے مدہوش کر دے گا۔ اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ، تو ایک دم وہ کہے گا مرحبا بک یا رسول اللہ، میں جنت کا فرشتہ رضوان ہوں، مجھے حکم ہے جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور مجھے حکم ہے کہ میں نے خود کھولنا ہے، میں نے کبھی کسی کے لیے نہ کھولا ہے نہ آئندہ کھولوں گا، وہ دروازہ کھولے گا، آپ اندر داخل ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا معی فقراء المؤمنین، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے جو میرے ساتھ 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 آگے آگے چلیں گے، مالدار لوگ پیچھے ہوں گے اور اس کے پیچھے باقی نبیوں کی امتیں ہوں گی، اور غریب لوگ جو بیچارے صبح کی کھاتے ہیں تو شام کی نہیں ہوتی، شام کی کھاتے ہیں تو صبح کی نہیں ہوتی، رزق حلال کماتے کماتے سسک سسک کے مر جاتے ہیں، اللہ ان کو بلائے گا، کہے گا میں نے تمہیں دنیا میں تنگی میں رکھا، اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں گرے ہوئے تھے، اس لیے کہ آج تمہیں یہ عزت دے رہا ہوں، جاؤ اپنے نبی دینا۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ آگے سواریاں تیار ہوں گی، ہر آدمی کو اپنی سواری کا پتہ ہوگا۔ یہاں بہت سارے موٹر سائیکل کھڑے ہیں، جب جاؤ گے نا اپنا موٹر سائیکل ڈھونڈنے تو 20 باری چکر لاؤ گے، اتنے تک کھلا رہے پتہ نہیں ایدے ہو گیا کہ ایدے ہو گیا، اور وہاں اتنے کروڑوں اربوں انسان جنت میں داخل ہو رہے ہیں، سب کو اپنی سواری کا پتہ چل جائے گا، وہ میری سواری ہے، وہ میرا خادم ہے، اور اس کو بھی پتہ چل جائے گا وہ میرا آقا ہے، وہ میرا سردار ہے۔ وہ سواریوں کی طرف خود بخود چلے جائیں گے، وہ ان کو بوسے لیں گے ہاتھ کے، پھر سواریوں پہ بٹھائیں گے۔ یہ گھوڑے ہوں گے جنت کے، جن کے سبز زمرد کے پر ہوں گے، ہر آدمی اپنے درجے کے مطابق اڑان بھرے گا اور اپنی اپنی جنت میں اترتا جائے گا۔ میں صرف جنت الفردوس والوں کا سفر بتاتا ہوں۔ وہ ایک اڑان بھرے گا اور ایک جگہ وہ اترے گا، وہ فرشتے اس کو اتاریں گے، سامنے چاندی کا محل ہوگا اور اس میں حسین جنت کے حوریں ہوں گی کہ جن کو دیکھیں گے تو ان کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا، تو جلدی سے نیچے اترے گا، تو اس کو پکڑ لیں گے۔ حضرت جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہے میرا گھر نہیں آ گیا؟ کہ نہیں، آپ کا گھر بہت آگے ہے۔ کہ ایڈیاں سونیاں سونیاں ہو رہا میں کدے جاواں؟ وہ کہیں کہ اس سے بھی سونی آگے ہیں، یہ آپ کی ہیں لیکن وہ آگے ہیں۔
وہ پھر دوبارہ اڑان بھرے گا اور اوپر جا کر ایک سونے کا محل ہوگا جس کی حوریں ان نیچے والے چاندی کے محل سے زیادہ حسین ہوں گی. وہ پھر چھلانگ لگانے لگے گا. بندہ کالا جو ہویا وہ پھر اس کو پکڑ لیں گے. حضرت جی تھوڑا جا انتظار کرو, تھوڑا جا کالے کیوں پہ گئے ہو؟ کہ یار مینوں اے دوبارہ کتھے لبھنی ہیں, مینوں لان دیو. وہ کہیں گے اس سے بھی اعلیٰ ہیں آپ کی, یہ تو درمیان کا اسٹیشن ہے آپ کا. تو پھر وہ بڑا کہے گا پتہ نہیں لبھنی میں ان کے نہیں. تو پھر وہ سوار کرا کے جو اڑان بھریں گے تو جنت الفردوس کے دروازے پر اتاریں گے اور آگے سرخ یاقوت کا محل ہوگا اور دروازے پر اس کی دنیا کی مومن بیوی اس کا استقبال کے لیے کھڑی ہوگی. یہ دونوں آپس میں معانقہ کریں گے تو وہ کہے گی انت حبی و انا حبک, آپ میرے محبوب ہیں, میں آپ کی محبوبہ ہوں. انا راضیہ فلا اسخط, انا الخالدہ فلا اموت ابدا. اب مجھے موت نہیں آئے گی, میں آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی, نہ آپ کو موت آئے گی, آپ بھی مجھے چھوڑ کے کبھی نہیں آئے گی. انا الراضیہ فلا اسخط ابدا, اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی, نہ آپ مجھ سے لڑیں گے نہ میں آپ سے لڑوں گی, ہمیشہ خوشیوں کی زندگی ہوگی. انا الناعمہ فلا ابأس ابدا, میں ہمیشہ جوان رہوں گی, کبھی بھی مجھ پر بڑھاپا نہیں آئے گا, نہ آپ پہ آئے گا, ہم ہمیشہ جوان رہیں گے. انا المقیمۃ فلا ارحل ابدا, دنیا میں تو میں کہتی تھی اے سانب اپنے پوتر تے میں پیکے جاندی پئیاں, تو اتھے پیکا ہے ہی کوئی نہیں. کہے گی انا المقیمۃ فلا ارحل, اب میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہوں گی, کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گی. اور وہ دونوں میاں بیوی اندر داخل ہوں گے اور اس محل کی جو چھت ہوگی نا اللہ کا عرش ہوگا. جنت الفردوس کے محلوں کی چھت اللہ کا عرش ہے. میرے بھائیو, زندگی کو قیمتی جانو, اللہ کے واسطے حرام راستوں سے واپس آ جاؤ, غلط راستوں سے واپس آ جاؤ. رزق حلال کمانے پر گناہ معاف ہوتے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بھائیو, اپنے نبی والی زندگی کو اختیار کرو. نیت کرتے ہو سارے؟ اور ابھی سفر کا مہینہ داخل ہو چکا ہے, آگے ربیع الاول میرے نبی کی پیدائش کا آ رہا ہے. تو اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے بہت بڑا مجمع باہر دھوپ میں بھی جل رہا ہے اور باہر بھی ٹینٹ ہیں اور ہیں سارے نوجوان. آج میرے ساتھ مل کے توبہ کرو. نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر انشاءاللہ دل سے کہا ہے تو اب جب یہاں سے اٹھو گے نا تو آپ ایسے ہوگے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلے. اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے. اللہ اتنا کریم ہے, وہ سامنے سر تا سٹیے. اللہ اب پہ بشکے سی تو پھر حسین کو سر کٹانے کی کیا ضرورت, میرے نبی کو پتھر کھانے کی کیا ضرورت. حرام سے بچو, حرام سے بچو, حرام سے بچو. رزق حلال عبادت ہے, بندگی ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. اور تبلیغ میں وقت لگایا کرو, اس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا؟